السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ آخرہ، نمبر 7 خروج بصنوعہ۔ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے اس کا شمار نماز کے فرائض میں بھی ہوا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، حالانکہ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی اور انتقال کے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن صرف نماز شروع کرنے کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہی تکبیر تحریمہ ہے، اور وہ فرض ہے، اس کو چھوڑنے سے نماز نہ ہوگی۔ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ نماز کی تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت کا تکبیر تحریمہ کہنے کے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے تو نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ یعنی جو نماز کی شرطیں ہیں وہ اللہ اکبر جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، نماز کی شرطیں، تکبیر تحریمہ نماز کا جو فرض ہے اس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کی کوئی بھی شرط تکبیر تحریمہ سے پہلے نہ پائی گئی، تکبیر تحریمہ سے پہلے رہ گئی تو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ تو ہم غور و فکر کریں اور اپنے غسل پر، اپنے طور طریقے پر، ہم اپنے حالات پر جو تکبیریں جو 6 ہم کو شرائط بتائے گئے ہیں ان 6 شرائط پر غور کریں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز باقی رہ گئی ہے تو نماز شروع نہ ہوگی۔ فی الحال ہم نماز کی شرطوں کو مکمل کرتے ہوئے اب نماز کے فرائض پر غور کریں۔ نماز کے 7 فرائض بتائیں تو تکبیر تحریمہ کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ امام کو رکوع میں پایا اور مقتدی تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا اور تکبیر تحریمہ اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ بعض لوگ امام کو رکوع میں پا لینے کی غرض سے جلدی میں رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جھکنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نماز پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 393۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا اور کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ تو ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ ہم چھوٹی نادانی کہ امام کو جلدی پا لینے کی غرض سے ہم جو کر بیٹھتے ہیں ان پر غور و فکر کریں۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی۔
تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور بتکلف کشادہ بھی نہ رکھنا چاہیے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف منڈوں تک اٹھائے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔